بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 169 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ دو اسباق کی طرح نگاہ ڈالنے کے احکام ہے۔ نگاہ ڈالنا کسی مسلمان مرد اور عورت کا یا مثلاً کافر مرد اور عورت کا جسم دیکھنا یا اس کے اعضاء یا اس کے بال وغیرہ دیکھنا، ان کے مختلف احکام بیان پہلے دو اسباق میں ہم نے کیے۔ بقیہ احکام جو ہیں وہ ہم آج شروع کر رہے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2402۔ اگر کوئی مرد کسی نامحرم عورت کو پہچانتا ہو، اگر وہ فاحشہ عورتوں میں سے نہ ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے اس کی تصویر نہیں دیکھنی چاہیے۔ کہیں گے مثلاً اگر کوئی مرد کسی مرد کے لیے کوئی نامحرم عورت ہے اور اس عورت کو وہ جانتا ہے اور وہ عورت فاحشہ عورتوں میں سے نہیں ہے، باپردہ عورتوں میں سے ہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی تصویر نہیں دیکھنی چاہیے، بجز چہرے اور ہاتھوں کے انہیں دیکھنا بغیر لذت کے ہو اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو جائز ہے۔ کہنے کہ ہاں، مگر چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کی تصویر میں بھی اس کے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر لذت کے بغیر دیکھے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے ہاتھوں کو اور چہرے کو تصویر میں دیکھ سکتا ہے۔ البتہ اس کے علاوہ باقی بدن کو دیکھنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2403۔ اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کا یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا انیما کرنا چاہے، یا اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنا چاہے، تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چیز لپیٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ اس عورت یا مرد کی شرمگاہ پر نہ لگے۔ کریں گے مثلاً اگر ایک عورت ہے، کسی دوسری عورت یا مرد اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا انیما کرنا چاہے۔ انیما ایک قسم کا علاج ہے کہ جس کے ذریعے سے دوائی انسان کے دبر میں ڈال کے پیٹ تک پہنچائی جاتی ہے، تو اس کے لیے شرمگاہ کو چھونا پڑتا ہے۔ تو کہیں کہ اگر ایک عورت کسی دوسری عورت کے لیے یہ کرے یا اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا یہ علاج کرے،
یا اس کی شرمگاہ کو مثلاً دھو کر پاک کرنا چاہے، مثلاً کوئی بیمار ہے تو ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ پر کوئی چیز لپیٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ اس عورت یا مرد کی شرمگاہ پر نہ لگے، یا اپنے ہاتھوں پر مثلاً جیسے کہ آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر جو ہے وہ دستانے پہنتے ہیں، اس طرح سے ایسی کوئی چیز ہاتھوں پہ لپیٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ مرد یا عورت کی شرمگاہ کو نہ لگے۔ اور اگر ایک مرد کسی دوسرے مرد یا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا انیمہ کرنا چاہے یا اس کی شرمگاہ کو دھو کر پاک کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی چاہے عورت کسی عورت یا کسی شوہر کے علاوہ کسی مرد کے ساتھ یہ کرے، یا مرد کسی مرد کے ساتھ یا اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے ساتھ یہ کرنا چاہے، یعنی اس کا علاج انیما کے ذریعے سے کرنا چاہے، تو دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ ہاتھ پر کوئی چیز لپیٹ لے تاکہ اس کا ہاتھ شرمگاہ کو نہ چھوئے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2404۔ اگر عورت نامحرم مرد سے اپنی کسی ایسی بیماری کا علاج کرانے پر مجبور ہو جس کا علاج وہ بہتر طور پر کر سکتا ہو تو وہ عورت اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کرا سکتی ہے۔ کریں گے مثلا کوئی عورت بیمار ہے اور اس کا علاج ایک مرد کر سکتا ہے، مرد مثلا اس کا علاج بہتر کر سکتا ہے، وہ مجبور ہے کہ اس مرد سے علاج کروائے کیونکہ وہ بہتر طور پر اس کا علاج کر سکتا ہے، تو وہ عورت اس نامحرم مرد سے اپنا علاج کرا سکتی ہے۔ کریں گے مثلا اگر اس کا علاج ہے وہ بہتر کر سکتا ہے، نامحرم سے علاج کرانا اس کی مجبوری ہے، تو نامحرم سے علاج کرا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مرد علاج کے سلسلے میں اس کو دیکھنے یا اس کے بدن کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مثلا مرد جو ڈاکٹر ہے وہ علاج تب کر سکتا ہے کہ جب اس کو دیکھے، اس کے بدن پہ ہاتھ لگائے اور ہاتھ لگانے پر مجبور ہو تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ ہاتھ لگا کر چیک کر کے اس کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ محض دیکھ کر علاج کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس عورت کے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ کریں گے اگر صرف دیکھنے کے ذریعے سے وہ علاج کر سکتا ہے، چھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ ہاتھ نہ لگائے۔ اگر صرف ہاتھ لگانے سے علاج کر سکتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ اس عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جیسے کہ مثلا اس کی نبض دیکھ کر وہ علاج کر سکتا ہے تو پھر اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر نگاہ نہ ڈالے، صرف ہاتھ لگا کر علاج کر لے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2405۔ اگر انسان کسی شخص کا علاج کرنے کے سلسلے میں اس کی شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے پر مجبور ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ آئینہ سامنے رکھے اور اس میں دیکھے، لیکن اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو
تو ایسا کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ کریں گے مثلاً اگر کسی کا علاج بغیر شرمگاہ کو دیکھے ممکن نہیں ہے، مجبور ہے کہ شرمگاہ پر نگاہ ڈالتا ہے تو علاج ہو سکتا ہے، ورنہ علاج نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کہ احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ نگاہ نہ ڈالے، بلکہ آئینہ سامنے رکھے، اس آئینے میں دیکھ کر شرمگاہ پر نگاہ ڈالے، ڈائریکٹ نہ ڈالے بلکہ آئینے میں کے توسط سے وہ شرمگاہ پہ نگاہ ڈالے۔ لیکن صورتحال اگر ایسی ہو کہ وہ ڈائریکٹ شرمگاہ کو دیکھے بغیر علاج نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، شرمگاہ کو دیکھنے کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، علاج ممکن نہ ہو، تو پھر شرمگاہ کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حالت مجبوری، حالت اضطراری ہے، لہذا اس وجہ سے وہ شرمگاہ پہ نگاہ ڈال سکتا ہے۔ اور اگر شرمگاہ پر نگاہ ڈالنے کی مدت آئینے میں دیکھنے کی مدت سے کم ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ کہیں گے مثلاً آئینے میں دیکھ کر بھی علاج کر سکتا ہے، لیکن اگر آئینے میں دیکھے گا تو بہت زیادہ دیر تک دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر ڈائریکٹ دیکھتا ہے تو جلدی تھوڑی دیر دیکھنا پڑے گا، جلدی ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ آئینہ استعمال نہ کرے، بلکہ ڈائریکٹ دیکھ کے تھوڑی دیر میں علاج کو مکمل کر لے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ کچھ مختصر ہوا ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹاپک، یہ عنوان جو ہمارا تھا یہ آج ختم ہونے والا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو یہیں پہ ختم کیا۔ اب دوسرے درس میں ہمارا عنوان بدل جائے گا۔